جب ایک جنرل بات کی جائے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس کو نماز پڑھنی آنی چاہیے، پڑھانی آنی چاہیے، اس کی قرات درست ہونی چاہیے، لحن جلی سے اس کو بچا ہوا ہونا چاہیے، اس کو خوش آواز ہونا چاہیے، اچھا قاری ہونا چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اسے صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا لباس، اس کے اخلاق، اس کے دانت سارے صاف ہوں، کردار بھی صاف، گفتار بھی صاف، اور ملنسار ہو، حجرہ نشین نہیں ہو، بلکہ گھل مل کے رہنے والا ہو۔ بعض اوقات جن کو مذہبی پیشوائی ملتی ہے وہ متنازع ہو جاتے، ڈسپیوٹڈ ہو جاتے، تو وہ کون سے معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا بھی ہے اور ان سے بچنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، امام کو ڈسپیوٹڈ نہیں ہونا، متنازع نہیں بننا۔ تو امام کیسا ہو؟ علم والا ہو، عمل والا ہو، ملنسار ہو، با کردار ہو، با گفتار ہو، کردار گفتار سب سنتوں کا آئینہ دار ہو۔ یہ تو ایک جنرل، اور بھی بہت ساری خوبیاں امام کے اندر ہوں گی، امام کی شرائط ہیں، تو امام کی شرائط کے ساتھ امام کے خصائص ہوں گے، فضیلتیں ہوں گی، اوصاف ہوں گے، مگر ہم بالخصوص بات کریں گے دعوت اسلامی کے امام کی۔ ایک عام امام ہے، ایک دعوت اسلامی والا امام ہے۔ تو ایک دعوت اسلامی کے امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیگر سارے اوصاف کے ساتھ ساتھ اسے دعوت اسلامی کا کام کرنے والا، لوگوں کو دعوت اسلامی والا بنانے والا ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل کرنے والا ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ انفرادی کوشش، جس کے لیے امیر علیہ سنت ہمیں فرماتے ہیں کہ 99% کام انفرادی کوشش سے ہو سکتا ہے۔ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے سب کے نام مجھے پتہ ہیں، میں نے کتنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، کیا نمازیوں کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے؟ تنظیمی گروپس میں ہوں نا میں، تو میرے مقتدیوں میں تو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، کون نہیں یوز کرتا؟ سارے لگے ہوئے اس میں بھائی، خیر کے کام بھی کر رہے ہیں، شر کے کام بھی کر رہے ہیں، فضول کام بھی کر رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ماڈرن ٹول ہے اس کو کنیکٹ کرنے کا۔ میری مسجد میں نماز پڑھنے والے کیا سارے افطاری ہو گئے؟ میری مسجد میں نماز پڑھنے والے کیا مدنی چینل ان کے گھروں میں چل رہا ہے؟ ہم ایسی ترکیب بنائیں کہ اپنے گھروں میں مدنی چینل دیکھیں۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر ٹی وی نہ ہو۔ اچھا ٹی وی نہیں، یہ تو ہے نا، اب یہ صرف ڈیوائس نہیں ہے فون کرنے والی، اب تو یہ ملٹی پرپز ہے نا۔ اب یہ سمجھے موبائل ٹی وی بھی ہے، ٹھیک ہے، موبائل فون بھی ہے، موبائل ٹی وی بھی ہے، اس کے اندر بھی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر لوگ دعوت اہل سنت کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ تو خیر مدنی چینل کا انٹروڈکشن دیں۔ اچھا بھی ہم قرآن سنا رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، مدینہ مدینہ، اور کیا کرنا ہے؟ یہی تو کرنا ہے، اور چاہیے کیا کہ ہم اللہ رسول کی باتیں کرتے رہیں، اور یہ باتیں کرتے 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 ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کر اپنی رب کی زیارت کے لیے قبر میں چلے جائیں۔ بھئی قبر میں جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر رب کا دیدار ہوگا اس کی رضا کے ساتھ، اگر وہ راضی ہوگا، اس کے محبوب کی زیارت ہوگی قبر میں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو ایمان والا تو منتظر ہوتا ہے کہ یار مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو اللہ رسول کی بات کرنی ہے، تفسیر کا سلسلہ کرنا ہے، اللہ نصیب کرے، اور درس کا سلسلہ کرنا ہے، لیکن انفرادی کوشش کیا وہ درس کے ذریعے ہو جائے گی؟ ہاں، درس ذریعہ بنتا ہے جب درس کے بعد ملاقات کریں۔ تفسیر مجھے بتائیں پکی پکائی ہے، کھانا ہے بس، تفسیر پوری لکھی ہوئی ہے،
ہمیں کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تفسیر صراط الجنان ختم ہوئی، تفسیر تعلیم القرآن شروع کر دیں. وہ ختم ہوئی، پھر تفسیر صراط الجنان شروع کر دیں. تفسیر معرفت القرآن تو ذاتی مطالعہ، دینی طلبہ، اسکول کالج کے طلبہ، یہ اس کے لیے بڑی مفید ہے کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ اور سب زبردست. تو تفسیر کا حلقہ، درس کا حلقہ، تفسیر سنانے کا فجر کے بعد ہے. مگر ملاقات، انفرادی کوشش، ذہن سازی اجتماعی طور پر بہت کم ہوتی ہے، انفرادی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اپنے مقتدیوں کو سال بھر کا پکا نمازی بنائیں. کیسے؟ جاؤ نا نتیجے پر، جاؤ اصال ثواب کے لیے. لوگ بیمار نہیں ہوتے، جاؤ عیادت کرو جا کر بھائی. اچھا 12ویں 11ویں پر لوگ چاہتے نہیں کہ گھر میں نعت خوانی ہو، جاؤ نا، چلے جاؤ. اچھا قرآن خوانی کے لیے لوگ چاہتے نہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہو، ہمارے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے، ہمارے گھر میں یا سلاموں کا ورد ہو. لوگ چاہتے. ہم لوگوں سے جب ملیں گے تو لوگ اپنے دکھ درد شیئر کریں گے، ہم دکھ درد میں شامل ہوں گے، وہ ہمارے ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ پھر آپ جس مسجد میں امامت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اس میں ترقیاتی کام دیگر یہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے جتنے بھی امام ہیں نا، یہ صحیح معنوں میں تنظیمی طور پر جو انداز دعوت اسلامی کا اس کو اختیار کریں تو یقین مانے دعوت اسلامی کا جتنا بھی نگرانوں کا نظام ہے کسی کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا امام ہی کافی ہے. مگر سارے امام اس کو اگر لیں تو ہمارے نمازیوں کے اندر ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں، مختلف شعبوں سے ریٹائرڈ لوگ ہیں. ان کو بنائے نا حافظ، ان کو آن لائن داخلہ کرا کے درس نظامی کرا دیں نا. آپ ڈائریکٹلی اس کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود پڑھانے لگ جائیں، آپ اس کے گھر جا کے پڑھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. الحمدللہ میں 1991 میں فیصل آباد آیا تھا، اس سے پہلے نواب شاہ میں تھا. تقریباً میں 26 سال کا تھا جب فیصل آباد آیا تھا. تو میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کو گھر جا کر قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا. وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور کبھی کبھی پھر ان کے اسکول میں بھی چلا جاتا تھا. بڑی محبت کرتے تھے. ملتان اجتماع میں بھی پھر وہ آنا شروع ہو گئے تھے. وہ فاروق اعظم کے اولاد میں سے تھے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے داڑھی شریف بھی سجا لی تھی، غالباً اتاری بھی بنے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان سے ہمارے رابطے ہوں